تو فرمایا کہ اے ایمان لانے والو صبر کرو، جو کچھ بھی احوال پیش آ رہے ہیں اسلام کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں، اس پہ صبر کرو۔ صابرو، کفار اپنے باطل کے لیے کتنا کچھ صبر کرتے ہیں، ان سے آگے نکل کے تم صبر کرو۔ ورابطو، اور جم جاؤ، مربوط ہو جاؤ، منتشر سے کچھ نہیں ہوگا جی۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں، ان میں ان کے احکامات زیادہ تر آئے ہیں، اور اس بات کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ پورے قرآن میں سورۃ الرجال کہیں نہیں ہے، مردوں کی صورت، لیکن سورۃ النساء ہے، عورتوں کی صورت۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ عورتوں کو جو شکوہ ہے اپنے رب سے کہ ہمیں کیا ہے کم کیا گیا، ہمارے حقوق نہیں دیے گئے، ارے یہ خام خیالی ہے، جہالت ہے، قرآن پڑھو، سب سے زیادہ تمہارے ہی حقوق بیان ہوئے۔ یتیم بچیوں کی حفاظت کے لیے زیادہ زور دیا، اسی کے لیے دراصل حکم بھی آیا کہ ایک نہیں تو 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو نکاح۔ یہ دراصل ہماری شہوت کی خواہش ہے، مرد دراصل ایک پر نہیں بیٹھے گا خاموش، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیویوں کا حکم نہیں دیا ہے، یہ بھی ایک طرف ہے۔ لیکن اگر آپ سیاق و سباق پڑھیں گے سورہ نساء کے اندر، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں مردوں کے فیور میں نہیں، عورتوں کے فیور اور ان کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا، جس کو غلطی سے میڈیا نے، مغربی تہذیب نے، دشمنان اسلام نے اس کو ایک ہوا بنا دیا، خلاف میں استعمال کیا، پروپیگنڈا کیا، اور اس میں خود مسلم خواتین بھی شکار ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر سے اٹھ کے جو آئیں گا نا، اس وقت ہی اس کا ایک طرف کا پورا گوشت نہیں رہنا، میدان حشر میں ہر انسان پہچان لیں گا انہیں وہ ہے جو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا، ایک طرف جھک گیا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ہاں رہے وہ لوگ، دیکھیے میں جب بتا رہا ہوں، دیکھیے جب بھی کیا ہے، منافقین کا، یہودیوں کا، فرقوں کا جب بھی مسئلہ آیا، لیکن ان میں کچھ اچھے ہیں تو اس کی بھی بات بتا دی گئی کہ پورے 100% خراب نہیں ہو جاتے، کچھ نہ کچھ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ پھر بات وہی آ گئی کہ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہاں اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اس پر بھی، یعنی تورات پر بھی، انجیل پر بھی، پھر اللہ کے رسول پر بھی اسلام قبول کر کے لے آئے، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام ہے۔ خاشعین للہ، اللہ کے لیے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر یہ لوگ نہیں بیچتے۔ اوپر وہ علماء سو ہیں جو بیچتے ہیں، یہ نیچے یہ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچتے، دنیا کے قیمتوں پر نہیں بیچتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، بے شک ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بہترین اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، وہ سریع الحساب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ 2 الفاظ بڑے اہم ہیں، ایک طرف صیغہ ہے امر کا، اصبروا، صبر کر لو، لیکن صابروا، فلاں جو صبر کر رہا ہے اس سے زیادہ تم صبر کرو، یہ مقابلہ ہو جاتا ہے، اس میں مقابلہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان لانے والو صبر کرو، جو کچھ بھی احوال پیش آ رہے ہیں اسلام کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں، اس پہ صبر کرو۔ صابرو، کفار اپنے باطل کے لیے کتنا کچھ صبر کرتے ہیں، ان سے آگے نکل کے تم صبر کرو، یہ مانا ہے صابرو، مسابقہ کرنا ہے۔ ارے ایک باطل پہ اس نے کیا کیا ہے بھائی، اپنا تن من دھن لگایا ہوا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ صبر کرو، اور صبر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا، خاص کر کفار جتنا باطل پہ صبر کرتے ہیں اس سے زیادہ صبر کرنے کی کوشش کرو، اس سے زیادہ تم صبر کرو۔ ورابطو، اور جم جاؤ، مربوط ہو جاؤ، منتشر سے کچھ نہیں ہوگا جی۔ ہاں، منتشر افراد سے کچھ ہونے والا نہیں میرے بھائیوں، کچھ کرنا ہے تو جماعت بننا ہے،
جب تک جماعت نہیں بنیں گے کچھ دین کا کام تم نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارے اندر جماعت تھی، ہم تھے کمزور اس وقت بھی، لیکن یہ کوڑا کرکٹ سے بھی جو بدتر آج زندگی گزار رہے ہیں، یہ حیثیت نہیں تھی۔ ہماری مانگ بھی تھی، ہماری آواز بھی تھی، ہمارا رعب بھی تھا، ہمارا دبدبا بھی تھا۔ لیکن جب ہم منتشر پتے ہو گئے، جس طرح کیا ہے درخت سے کٹے ہوئے پتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسی طرح آج کروڑوں کے ہیں لیکن کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی ہوگا تمہارے ساتھ، مربوط ہونا ہے، منظم ہونا ہے۔ اور بعض روایتیں ہیں کہ مربوط ہونے میں یہ معنی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ بھی بعض مفسرین نے کیا ہے اس کا معنی لیا ہے، لیکن ظاہری معنی یہی ہے کہ تم کیا ہے منظم ہو جاؤ۔ دیکھیے نا جی، آپ کیا ہے مٹی اٹھا لیں اور کان کا شیشہ سامنے رکھ دے اور مٹی اٹھا کے آپ پھینکتے رہے کانچ کے شیشے پر، شیشہ ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا نہیں نا۔ شیشے پر کوئی خراش آئے گی، کوئی کیا ہے تڑخا ہوگا، یا کوئی کیا ہے اس کے اندر کریک آئے گا؟ نہیں ہوگا۔ وہی مٹی کے ذرات کو آپ کیا کریں، تھوڑی دیر کے لیے جمع کر لیں اور تھوڑا سا کیا ہے پانی اس پہ ڈال کر مضبوط گھٹ کر لیں۔ جب وہ کیا ہے سخت ہو کر وہ ایک پتھر کی شکل اختیار کر لے تو اب آ کر آپ کانچ پر نہیں، مضبوط ترین چیزوں پر بھی آپ ماریں تو اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ حالانکہ وہی مٹی تھی، لیکن جب منتشر تھی تو کوئی قوت نہیں تھی، جمع ہو گئی تو قوت پیدا ہو۔ یہی حالت ہے، منتشر رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، جم جاؤ، جماعت بن کے کام کرو، پھر تو بڑے بڑے انقلابات تم کر سکتے ہو۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہاں پر دراصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران مکمل ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2 سورتیں جو بڑی سورتیں ہیں، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ ہم نے کیا ہے مکمل کیا ہے۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء مدنی سورت ہے اور اس میں 170 پر 6 آیات ہیں اور 24 رکوعات ہیں، اور اس میں عورتوں کا ذکر آیا ہے، اس واسطے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں، ان میں ان کے احکامات زیادہ تر آئے ہیں۔ اور اس بات کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ پورے قرآن میں سورۃ الرجال کہیں نہیں ہے، مردوں کی صورت، لیکن سورۃ النساء ہے، عورتوں کی صورت۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ عورتوں کو جو شکوہ ہے اپنے رب سے کہ ہمیں کیا ہے کم کیا گیا، ہمارے حقوق نہیں دیے گئے، ارے یہ خام خیالی ہے، جہالت ہے۔ قرآن پڑھو، سب سے زیادہ تمہارے ہی حقوق بیان ہوئے۔ تو سورۃ النساء ہے، اور یہاں پر دراصل جو سورت کے ابتدائی طور پر جو واقعات یا جو احکامات آ رہے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ تحفظ عورتوں کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ معاشرے کی ایک ایسی ٹکڑی ہے یا ایک ایسا حصہ ہے جس پر ہمیشہ سے ظلم ہوا ہے۔ ہر معاشرے نے، اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے، جنہوں نے روشن خیالی کا نام لے کر بھی جو ہے عورتوں کو کیا ہے ننگا کر دیا، یہ بھی دراصل ظلم ہی ہے ان پر جو ہو رہا ہے۔ تو اسلام ہی ایک سب سے بہترین مذہب اور بہترین طور پر عورتوں کو حقوق دینے والا مذہب ہے، جو ان کی عزتیں بھی محفوظ رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق بھی انہیں بتا دیا۔ تو اب آئیے اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی سے بنایا اس کی عورت کو، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں کائنات میں پھیلا دی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو
الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے جس کے واسطے تم ایک دوسرے کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، اور اسی طرح ڈرو اپنے رشتہ داری کو کاٹنے میں بھی، رشتہ داری کو نہ کاٹو۔ والارحام کا مطلب ہے ڈرو رشتہ داری کاٹنے میں یا رشتہ داری کو توڑنے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، دیکھو یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کرو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، نہ ان کے مال میں اپنے مال کو ملا کر کھا جاؤ۔ ان اللہ انہ کان حوبا کبیرا، ایسا جو کوئی بھی کرے گا وہ بڑا ہی قبیح اور گناہ کی بات کرتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم ڈرو یتیموں کے سلسلے میں کہ تم ان کے ساتھ صحیح حقوق ادا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے یتیموں کے سلسلے میں، خاص کر یتیم بچیوں کے سلسلے میں، تو ان سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، دوسری جو عورتیں ہیں جو بھی تمہارے لیے تم پسند کرو نکاح کر لو ان سے۔ مثنیٰ وثلاث ورباع، دو دو تین تین چار چار تک، یعنی 4 بیویوں تک تم رکھ سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، فواحدہ، ایک پر اکتفا کر جاؤ، او ما ملکت ایمانکم، یا نہیں تو لونڈیوں کے ساتھ تم بھی کیا ہے ان کے ساتھ بھی مباشرت کر سکتے ہو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھا ہے تاکہ تم کیا ہے عدل سے انحراف نہ کر سکو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، جب عورتوں کا معاملہ نکاح کا آئے تو دیکھو پورے خوشدلی کے ساتھ ان کے مہر ادا کر دیا کرو۔ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، اگر وہ خود ہی تمہارے لیے کوئی خوشی کے ساتھ مہر میں کمی کر رہے ہیں تو فکلوہ ہنیئا مریئا، پھر مزے لے کے کھاؤ۔ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم، دیکھو جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے وہ ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، ابھی بچے ہیں، تو ان کو ان کا مال ان کے پاس ان کو واپس نہ کرو جب تک کہ کیا ہے وہ سن رشد کو نہ پہنچ جائیں، ان کی سمجھ کو نہ پہنچ جائیں۔ جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم، اور ان کے لیے ضرورت کا سامان، کھانا پینا کپڑا وغیرہ، اس کے لیے تم جو چیز جو مال ان میں سے لے سکتے ہو وہ لے سکتے ہو۔ وقولوا قولا معروفا، اور اسی طرح کیا ہے ضرورت کے تحت معروف طریقے سے جو بھی ان کا پیسہ بنتا ہے وہ پیسہ یتیموں کے مال میں سے لے سکتے ہو۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ بلوغت کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم ان کو دیکھ لو کہ ان کے اندر سمجھ آ گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اپنا مال جو بھی ان کا رکھے ہوئے ہو ان کو واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، نہ تم کھا جاؤ اسراف کے ساتھ، نہ کیا ہے وہ لوگ بڑے ہو جائیں گے، اس واسطے جلدی جلدی ختم کر دو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو کوئی بھی دراصل بچا رہا یتیموں کے مال سے، وہ غنی ہے مالدار ہے تو اس کو بچنا چاہیے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر کوئی یتیموں کے مال میں ان کو کفالت کے اعتبار سے پیسہ اٹھانا ضروری ہے ان کے مال میں سے، تو وہ معروف طریقے سے ایک حصہ اٹھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو 2 گواہ بھی وہاں پر رکھ لیا کرو۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا ہے، وراثت میں ان کو ملے گا، کن کن کو؟ خاص کر ان کی اولاد اور ان کے قرابت داروں کو۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا بھی حصہ ہے ان کے ترکے میں، ان لوگوں کے حقوق میں، خاص کر ان لوگوں کو ملے گا جو ان کے بیٹے اور ان کے قرابت دار ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں کیا ہے وراثت کی تقسیم کی بات عورتوں کے لیے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جاہلیت میں یہ چیز نہیں تھی، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ یہ سب سے پہلا حکم آیا قرآن میں کہ عورتوں کو بھی وراثت کا حصہ چلے گا۔ مما قل منہ او کثر، خواہ وہ زیادہ ہو کم ہو، جو بھی چھوڑ کے مرے ہیں اس کو آپ کو دینا پڑے گا برابر برابر، جو اللہ نے کہہ دیا ہے نصیبا مفروضا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حصہ جن کو مقرر کر دیا ہے ان کو دینا پڑے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جب تقسیم وراثت کا مسئلہ ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں کوئی قرابت دار آ جائیں، کوئی یتیم آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، تو جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے ان کو بھی کچھ دو۔ اگر کچھ دے ہی نہیں سکتے تو کم از کم اچھی بات کر کے انہیں چلاؤ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ ڈرو اس بات سے کہ آج یہ یتیم ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کو یتیم کر دیتا اور اس حالت میں یہ آ کے سامنے کھڑے ہوتے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا. تو ڈرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، اگر تمہارے بچے چھوٹے ہوتے اور تم مر جاتے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا. تم اس سے ڈرتے ہو نا، اس کیفیت سے. خافوا علیہم، تو فلیتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور ولیقولوا قولا سدیدا، کہ اور بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، ظلم ظالم طریقے سے اور باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. وسیصلون سعیرا، کہ وہ بہت جلد کیا ہیں، ان قریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ میں نے اس واسطے تیزی سے ترجمہ کر دیا کہ یہ اصل میں احکامات ہیں، اور احکامات کو سمجھنے کا حصہ بہت طویل الوقت ہے، وقت دینا پڑے گا. اور ہمارے پاس اب جو چل رہا ہے یہ دورہ ترجمہ قرآن چل رہا ہے. اب اس میں دراصل وہ وسعت نہیں ہے جس میں کھول کھول کے بیان کروں. ہاں، میری مفصل تفسیر موجود ہے، خاص کر یوٹیوب میں، جس میں نے ایک ایک لفظ پر کیا ہے گھنٹے گھنٹے بحث کی ہے، اور وہاں پر پورے احکامات کو رکھا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں یوٹیوب میں دیکھ لے سکتے ہیں. اب ان تمام باتوں میں دو تین باتیں جو ہیں جو آپ کی توجہ میں لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کی حفاظت میں بھی یتیم بچیوں کی حفاظت کے لیے زیادہ زور دیا. اسی کے لیے دراصل حکم بھی آیا کہ ایک نہیں تو 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو نکاح. یہ دراصل ہماری شہوت کی خواہش ہے. مرد دراصل ایک پر نہیں بیٹھے گا خاموش، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیویوں کا حکم نہیں دیا ہے. یہ بھی ایک طرف ہے، لیکن اگر آپ سیاق و سباق پڑھیں گے سورہ نساء کے اندر، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں مردوں کے فیور میں نہیں، عورتوں کے فیور اور ان کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا، جس کو غلطی سے میڈیا نے، مغربی تہذیب نے، دشمنان اسلام نے اس کو ایک ہوا بنا دیا، خلاف میں استعمال کیا، پروپیگنڈا کیا، اور اس میں خود مسلم خواتین بھی شکار ہو گئے. انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اسلام نے دراصل زیادتی کی ہے، مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیا ہے، ایک ہی شوہر پہ اکتفا کرنا پڑے گا. حالانکہ بات ہوئی تھی انہی کے لیے، حکم بھی ہوا تھا انہی کے لیے. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ان کو وراثت ملتی تھی، نہ ان کے لیے کوئی حقوق تھے، نہ ان کے لیے کوئی عزت تھی. اور خاص طور پر یتیم بچیوں کے جو والی ہوتے تھے وہ لوگ تو اپنی ظلم کے انتہا کو پہنچے ہوتے تھے. مثلا سمجھو کسی کی کیا ہے رشتہ داری میں دور دراز کے کوئی بچی یتیم ہو گئی، باپ مر گیا. اب گھر کا کوئی بڑا تھا، اس نے کہا کہ بھائی چھوڑو اس بچی کو میں پال لیتا ہوں، تو وہ لے آیا. اب ذرا تصور کیجئے کہ باپ جو مرا تھا نا، وہ باپ تو پیسے والا تھا، پیسہ چھوڑ کے مرا، لیکن اب کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس واسطے دراصل وہ ماموں کے پاس یا چاچا کے پاس یا کوئی بھی کزن کے پاس، کوئی بھی بڑے گھر کے خاندان کے پاس آ کے رہ رہی ہے، لیکن ہے وہ مالدار، کیونکہ باپ نے پیسہ چھوڑ کے مرا. ابھی یہ جو والی ہوتا تھا، جو پرورش کرنے والا ہوتا تھا، خواہ وہ گھر کا بڑا ہو یا ماموں ہو یا چاچا ہو یا خالہ ہو، یہ کیا کرتے تھے، ان بچیوں کو گویا کہ بہت بڑا بزنس کا ذریعہ بنا لیتے تھے. کرتے کیا تھے، ان کی شادیاں کر کے نہیں دیتے تھے. کیوں؟ شادیاں کر کے دیں گے تو شوہر آئے گا اور ساتھ میں پوچھے گا بھائی اس کا مال کیا تھا جو باپ چھوڑ کے گیا، وہ بھی دے دو. اب دینا پڑے گا ان کو، مال تو بہت ہے. تو یہ ایک تو کیا کرتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے. اچھا اگر شادی کرنے پر معاشرہ زور دے رہا تھا، یا کوئی بھی ذرا کیا ہے ذرا سا بھی آ کر اچھا انسان تھا جس کے دل میں تھا کہ یتیموں پر ظلم نہیں کرنا، وہ شادی کر کے دیتا تھا. لیکن کرتا کیا تھا کہ ایسے شخص کو پکڑتا تھا جو سب سے زیادہ مہر دے، اور مہر میں کیا کرتا تھا، لے کر کہتا تھا کہ دیکھو میں والی ہوں نا تمہارا، میں پالا ہوں نا اتنے دن تمہیں، تو اس واسطے مہر میرا حصہ بنے گا. پورا مہر دبا لیتا تھا اور خالی ہاتھ بھیج دیتا تھا بچی. اس سے بھی ظالم ترین طبقہ ایک اور تھا،
وہ یتیم بچیوں کے ساتھ سلوک یہ کرتا تھا کہ سوچتا تھا کہ اگر یہ کسی اور کو ہم بیاہ کر کے دیں گے تو جو آئے گا شوہر وہ اس کا جتنا مال ہے لے کے جائے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے پالا پوسا اور بڑا کیا، اب یہ جوان ہو کے بڑی خوبصورت نکلی تو ہم کیوں دوسرے کو دے جی؟ اور کون سا باپ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں آ کر جھگڑے گا یا پوچھے گا مجھے؟ کوئی بھی مجھے پوچھنے والا ہی نہیں ہے، میں خود والی ہوں اس کا. کون پوچھے گا مجھے؟ میں اس کے ساتھ جو بھی سلوک کروں. تو اس واسطے کیا کرتے تھے، ان کے مال کو دبا لینے کے لیے اور ان کی حسن کے واسطے خود شادی کر کے بیٹھ جاتے تھے. بڑا کیا، پرورش کیا، بڑی ہو گئی، خود شادی کر لیا تو مال تو خود بخود آ جاتا تھا اور ساتھ میں حسن بھی آ جاتا تھا. لیکن سلوک وہ نہیں کرتے تھے جو بیویوں کا تھا. ان کو لونڈی بنا کے رکھتے تھے ایک طرف سائڈ میں، پھر ان کی عیاشیاں چلتی رہتی تھی. یہ تمام کام تھے جاہلیت میں، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا رکوع دراصل نازل کیا ہے. اس میں دراصل سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ دیکھو، یتیموں کا مال کا حصہ تمہیں کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ وہ بدلنے کی اجازت ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اس کا اچھا مال ہے وہ تو اٹھا کے خرچہ کر دیا، برا مال تھا وہ شادی کرتے وقت کہہ دیا کہ بھائی جو بچا کچا ہے نہیں کہ بھائی یہ بھائی لے کے جاؤ. حالانکہ بات ویسی نہیں تھی. جب اس کے باپ نے مال چھوڑا تھا تو بہترین کیا ہے، پلنگ چھوڑا تھا، بہترین کیا ہے، مشین چھوڑی تھی، بہترین کیا ہے، گھر کے سامان فرنیچر چھوڑے تھے. وہ سب تو اس نے کیا کیا، پرورش کرنے پہ یوز کر دیا. اب یہ دراصل جا رہی ہے گھر سے تو کیا ہے، معمولی سا فرنیچر لے کے دے دیا کہ یہ بھائی لے کو آئی تھی انہیں. نہ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. ہرگز بھی اس طرح نہ کرو. اور ان کے مال کو الگ رکھو، تمہارا مال الگ رکھو، ملا کے ہی نہ مت رکھو. تیسری کنڈیشن یہ ڈالی کہ نہیں بھائی، فقیر ہے ایسا انسان جو ان کے مال کو ملائے بغیر نہیں چل سکتا. کیوں؟ اس کے گھر میں ہی پلنگ نہیں ہے، اب یتیم کا گھر کا پلنگ ہے اور یتیم بچہ خود آ کے یہاں پل رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں اس کا پلنگ بھی ڈال لیتا ہوں میں، وہ یتیم بھی سو جائے، میرا بچہ بھی سو جائے. تو کر لو، لیکن حد سے نہیں بڑھنا. وہ واپس جاتے وقت ان کا مال ان کو واپس کر دینا، تم دبا کے نہیں بیٹھ جانا. اور جب واپس دینے کا معاملہ آئے تو گواہ مقرر کر کے باقاعدہ سائن کر کے دے دینا کہ دیکھو بھائی یہ ہے معاملہ، اتنا مال اس کے اوپر خرچہ ہوا 18 سال میں، باپ نے کیا کیا تھا، اتنے لاکھ چھوڑا تھا، اس میں کیا ہے اتنے لاکھ اس پر خرچہ ہو گئے، اب اتنے لاکھ باقی ہیں، دیکھو تم گواہ ہو، میں واپس کر دے رہا ہوں، واپس کر دینا، بس مسئلہ ختم. وہاں سے جو بھی لیے وہ واپس دے دیے. یتیموں کا حق یتیموں تک پہنچ گیا. ان کے مال کو آپ کیا نہیں کر سکتے، اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر مالدار ہے کوئی بندہ خاندان میں اور کوئی یتیم ہو گیا، اس کے مال کو چھیڑے بغیر اگر وہ پال سکتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس کے مال کو چھیڑے بغیر پالو اور بڑا ہو کر اس کا پورا مال اس کو دے دو، تم استعمال ہی مت کرو. تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ یتیم ہے لیکن کوئی کیا ہے، کمزور یتیم ہے، دماغی مریض ہے. اب سرپرست کون ہے، چچا بنا. بدبخت نے کیا کیا، ارے دیوانہ ہے بھائی، پاگل ہے، اسے کیا دیکھنا ہے، کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کر دیا، پورا مال دبا لیا. نہ. اور چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ دیکھو یتیم بچہ اگر ابھی عقل کو نہیں پہنچا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب ایسے چھوٹے بچے کی حالت ہی میں کیا کر دینا، اسے اٹھا کے بھائی میں تمہاری ذمہ داری اٹھایا تو اللہ کے پاس سوال جواب ہوں گا، بھائی میں کیا خرچہ کرا کہ اس کا حساب دینا، اس واسطے تمہارا مال بھی نہ کو، تمہیں بھی نہ کو، جاؤ کہاں تبھی. چھوٹے بچے پر مال دے کو چلا رہا ہے تو انہیں کیا کریں گا، انہیں اسے عقل لینا، پورا اڑا وہ کیا کر ڈالیں گا، فقیر بن جائیں گا. تو فرمایا کہ ایسا ہی مت کرو، جب تک وہ بلوغت کو پہنچے تب تک تمہاری ذمہ داری رکھو، پالو اسے، پھر اس کے بعد جو بچت ہے وہ واپس دو. پھر اس کے بعد یہ حکم بھی دیا گیا کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں جی، مثلا آپ یتیم کو 18 سال پالنا ہے اور یتیم کا جو باپ تھا اس نے دراصل 20 لاکھ چھوڑ کے مرا. اب دراصل کوئی انسان کیا کر رہا ہے، معاشرے میں بھی نام بدنام نہ ہو، بھائی یتیم کو جو ضرورت تھی اس کے اوپر میں خرچہ کرتا ہوں، لیکن اندر سے دل میں کیا ہے، جب تک 18 سال ہوں تب تک یہ 20 کے 20 لاکھ اڑا دیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یتیم کو پالتے پالتے برابر ہو گیا پیسہ، میرے پاس کیا بھی نہیں بچا، اس کے اوپر ہی خرچہ کرا. اس واسطے کیا کریں، واپس کوئی دینا نہ پڑے، جلدی جلدی خرچہ کر ختم کر دیں. یہ بھی نہیں کرنا. اب یہ تمام یتیموں کے احکام کے ساتھ ساتھ اہم مسئلہ کیا پیش آیا،
وہ جو بالکل ہی فطرت سے عاری لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، کہ یتیم کو پال کر جب اس کا حسن بھی دیکھتے ہیں، اس کا مال بھی دیکھتے ہیں، تو خود نکاح کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کیا ہے ان پر ظلم کریں، نہ ان کا حق دیتے ہیں نہ ان کو بیوی جیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اب یہ کرو نہیں۔ اس میں سمجھنے کی یہی بات ہے سب سے اہم۔ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، دیکھو یتیموں کے سلسلے میں تم عدل نہیں کر سکتے، اگر ان بچیوں کو پال کے دوسروں سے نکاح کرنے کی نیت ہے تو کرو، پالو، خود نکاح کر کے دبا کے بیٹھنے کی نیت ہے تو ان بچیوں پہ رحم کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، دوسری عورتوں سے اگر تم چاہتے ہو تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار تک کر لو۔ یہ ہے اصل چیز۔ وہ یہاں معاملہ کیا ہے، یہ لفظ چھپا ہوا ہے اندر، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یتیم بچیوں سے اچھا سلوک، عدل کا سلوک نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوا، تو نکاح کر لو، کن سے؟ ان بچے نہیں، ان سے مت کرو، دوسری جو آزاد عورتیں ہیں ان سے کرو۔ ان بچیوں سے کر کے ان کا مال دبا کے مت بیٹھ جاؤ، ان کو دوسروں سے کہیں کر کے دو تاکہ ان کا بھی ولی آئے، ان کا بھی شوہر بول کے رہے، ان کا مال ان کے حق تک پہنچ جائے۔ گویا کہ اللہ نے جو ولیوں کو، جو یتیموں کے والی تھے، ان کو دراصل ان پر رحم کرتے ہوئے کہ تم نے اللہ کے لیے ان بچیوں کو پالا پوسا، تو ایک گفٹ کے طور پر بتایا کہ دیکھو ان بچیوں پر ظلم کرتے ہوئے نکاح کر کے نہ بیٹھ جاؤ، ان بچیوں کو تو باہر کہیں نکاح کر کے دو جو ان کے سیوٹیبل شوہر ہیں ان سے، تم اگر چاہتے ہو تو گفٹ کے طور پر رکھو کہ اب تم 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، باہر والوں سے، باہر کوئی عورت سے۔ اب سمجھے بات؟ پورا فیور اصل میں ان کی حفاظت تھی، ہمارا کچھ تھا ہی نہیں مسئلہ، سمجھے؟ اب بھی کہہ رہے ہیں نا، ہمارا کچھ تھا ہی نہیں، اللہ حرام کر دیتا، ایک پہ جینا، جی لیتے نہیں، جیتے نہیں بھائی، نہیں منڈی نہیں ہلاتے مسئلہ ہے بہت، جی لیتے بھائی، ہمیں حکم ملتا بھائی ایک ہی کرنا تو جی لیتے نا ہم، کنتو حرام کری ہوتی نا، جی لیتے، ہمیں منگ کے نہیں پوچھے، 4 دیو بول کے۔ عورتوں کی حفاظت کے لیے رب نے دیا ایکسکیوز، یہ دیکھو یتیموں پہ ظلم نہ کرو، جو خاندان میں چھوٹی بچیاں آ جاتی ہیں ان بچیوں کو پال پوس کے میں نے پالا بول کے ان کو بیویاں بنا کے کیا کرو، اپنے عقد میں مت لے آؤ، ان پر ظلم نہ کرو۔ بدبختو اگر ایسا ہی ہے تو باہر سے لے کر کسی اور عورت سے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 تک کر لو، 4 کے اوپر نہ کرو۔ اور یہ بیوٹی بھی دیکھو، اسلام واحد مذہب ہے اس وقت کے لحاظ سے جس نے عورتوں کی حد بندی لگائی۔ آج الٹا پوچھتے ہیں 4 کا ہی گجی، جس وقت یہ 4 کی حد بندی لگایا اس وقت تمام مذاہب میں تعداد ہی نہیں تھی، جتنے چاہے رکھ سکتے تھے مرد۔ اس کے بعد سے آج تک بھی رامائن مہابھارت میں کیا ہے، اس کے 300 کروڑ بھی تھے، کہتے بیویاں اس کے کس کے کی۔ اب کیا بولوں، چھوڑو نکو، ہم نہ ضرورت نہیں، سو قصہ شب قدر میں وہ بھی تاخرات ہو۔ بہرکیف یہ غلاظت ان کے پاس ہے، تو اللہ نے جو دیا اصل میں اس پر اعتراض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عورت کو، بھائی تمہاری حفاظت کو دیا بھائی، اب یہ تمہاری ناسمجھی ہے کہ تم نے کیا کیا، اللہ نے تم پر رحم کرتے ہوئے تمہاری حفاظت کے لیے جو ایکسکیوز دیا مردوں کو، وہ اٹھا کے تم نے اپنی تذلیل سمجھ لیا۔ اللہ 4 کو کیوں نہیں دیا ہم کو، تم نہ ایک کچھ سنبھالنے ہوتا ہے تمہیں، 4 دیا تو کیا ہوتے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا انہیں 4۔ ایک بیوی 4 مردوں کو 4 مردوں میں ٹکڑے کر ڈالتے اسے 4، کیونکہ مرد کے پاس پاور ہے انہیں چھوڑتا، عورت کے پاس پہلے سے ہی کیا ہے، اطاعت ہے، اس کی پیدائش میں اللہ نے وہ رکھا ہے۔ اس واسطے رب العالمین نے کسے دینا تھا وہ دیا، کسے نہیں دینا تھا نہیں دیا، مسئلہ ختم۔ ابھی اس کو لے کر بعض مرد ظلم کرتے ہیں، ایک بیوی کے ساتھ 20-25 سال رہے، انہیں بوڑھی ہوگی، اس کے بچوں کو پالا، سب کیا، آخرکار ضعیف ناتواں ہوگی، ایسے وقت میں بدبخت جا کے دوسرے سے کر لے گا کر پورا تعلق چھوڑ کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ انہیں بھی نوا نوالا بن جاتا۔ اب انہیں کرتا سو ظلم، اسے اسلام سے مت جوڑو۔ اللہ تو صاف کہہ دیا اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ، ایک میں رک جاؤ۔ اب کوئی بندہ نہیں کر کو بھی عدل
دو کرتا ہے، تین کرتا ہے، اور ظلم کرتا ہے پہلی والی بیوی پر کیونکہ انہیں بوڑھی ہو گئی، اب حسن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو پائیں گا انہیں زبردست اللہ کا عذاب بھی پائیں گا، بلکہ قبر میں پائیں گا، حشر میں پائیں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر سے اٹھ کے جو آئیں گا نا، اس وقت ہی اس کا ایک طرف کا پورا گوشت نہیں رہے گا۔ میدان حشر میں ہر انسان پہچان لیں گا انہیں وہ ہے جو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا، ایک طرف جھک گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ پورا ایک طرف کا گوشت ہی اس سے نکال دے گا، ڈھانچہ بن کے آئے گا، ایک طرف گوشت رنگا، ایک طرف گوشت نہیں رنگا، سب پہچان لیں گے یہ بدبخت دو بیویوں کو رکھا لیکن ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ایک کے ساتھ نہیں کیا۔ تو عذاب اس کو مل کے رہیں گا۔ لیکن شریعت نے دراصل عورتوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ عورتوں کی فیور میں کیا یہ سب کچھ، کہ اس کی اجازت دی کہ تم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار تک کر سکتے ہو۔ رہی یہ بات کہ عورتوں کو کیوں نہیں دیا، عورتوں کو دیتا تو نہ وہ سنبھال پاتی، اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے جو اس کی خلقت کو۔ تو اس واسطے دراصل اس پر نکتہ چینی کرنے کا کوئی موقع نہیں بنتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں قرآن نہیں پڑھتی، ہماری خواتین قرآن نہیں جانتی۔ اگر ہم پڑھیں جانیں نا، اللہ کی قسم وہ اس معاملے میں دعائیں دیں گی کہ اللہ نے ایسے ایسے احکامات رکھے۔ اس کی وجہ سے کروڑوں یتیموں کی کیا ہے، حفاظت محفوظ ہو گئی، اور کروڑوں یتیم بچیاں وہ ہوئی جن کو ان کے مالکوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، پھر اس کے بعد ان پر کوئی بھی غلط نظر نہ رکھتے ہوئے اچھے اچھے شوہروں سے بیاہ دیا، اور وہ آگے چل کر یتیم بچیاں اپنے اپنے گھروں میں ملکہ بن کے رہی۔ اگر یہ حکم نہ دیتا تو پھر تو کیا ہے، عزت کی خاری ماری تھی جو رب نے کیا۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ جو سمجھنے کا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ایسے پربہار موسم میں اللہ کا قرب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کے ذرائع میں سے اللہ کے راہ میں دینا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے وقت میں چند لاکھ کی اشد ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں، 5,000 10,000 جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، صحت عافیت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔